نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس میں تشریف فرما تھے اور ایک عیسائی عالم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تحریر دی، جس کے جواب میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس عیسائی عالم کو کہ یہ مال نہ عمر کا ہے اور نہ عمر کے بیٹے کا ہے۔ حاضرین کی سمجھ میں یہ جواب نہیں آیا اور نہ آ سکتا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر لی اس عیسائی عالم سے اور بدلے میں اس کو کیا کہا عیسائی عالم کو کہ یہ مال نہ عمر کا ہے اور نہ عمر کے بیٹے کا۔ حاضرین مجلس جتنے بھی تھے ان میں سے کسی کو بھی یہ جواب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمجھ نہیں آیا، کیونکہ خلاف واقعہ کہ تحریر دی اور اس کا یہ جواب۔ تو آگے چل کر اس واقعے کے بارے میں بتلائیں گے کہ اصل بات کیا تھی کہ جس کی وجہ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عیسائی عالم کو یہ جواب دیا کہ یہ مال نہ عمر کا ہے اور نہ عمر کے بیٹے کا ہے۔ حضرت ممدوح رحمہ اللہ نے فرمایا اور اس چیز کا جواب سمجھانے کے لیے انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا حضرت ممدوح رحمہ اللہ نے کہ میں ایک تجارتی قافلے میں ان کے ساتھ ملک شام گیا اور میں کچھ دیر کے لیے ادھر ادھر ہو گیا، جس کی وجہ سے میں کیا ہوا کہ قافلے سے بچھڑ گیا، قافلہ چلا گیا اور جب میں واپس آیا کہ جو میری چیز گم ہوئی تھی اس کو ڈھونڈ کر واپسی جب میں آیا تو آ کر دیکھا کہ قافلہ اپنی جگہ سے چلا گیا ہے، وہاں پر قافلہ موجود نہیں ہے کہ تجارتی قافلہ تھا، تجارت کی غرض سے نکلا۔ اب یہ کہ وہ ایک شخص کی وجہ سے رک تھوڑی سکتا تھا یا وہ کسی کا انتظار تھوڑی کر سکتے تھے کہ اپنا ٹائم ضائع کرتے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ممدوح نہ بتا کر گئے ہوں کہ وہ کہیں جا رہے ہیں، قافلے والے یہیں رکے رہیں یا ان کا انتظار کریں، ان کے آنے کے بعد جائیں۔ بہرحال کوئی نہ کوئی سبب بننا تھا، وہاں سے تجارتی قافلہ چلا گیا۔ حضرت ممدوح جب واپس آئے دیکھا تو آ کر کہ تجارتی قافلہ نہیں ہے، وہاں سے چلا گیا ہے، اب وہ تجارتی قافلہ جا چکا ہے وہاں سے۔ تو ایک پادری نے مجھے ایک پھاوڑا اور ایک ٹوکری دی۔ اب یہ کہ باری آ گئی کام کرنے کی حضرت ممدوح کی کہ پادری ملا، پادری نے مجھے ایک پھاوڑا دیا، جس سے کیا ہے کہ مٹی وغیرہ کو کھودتے ہیں، سخت زمین کو کھودتے ہیں، اور ٹوکری دے دی ساتھ میں مٹی وغیرہ بھرنے کے لیے کہ اس میں ڈالتے جائیں، اور یہ پھینکنی کہاں ہے، اور مجھ سے کہا کہ ٹوکری میں مٹی ڈال کر اس کو اٹھا کر وہاں دوسری جگہ پر ڈالتے رہیں۔ اور پادری جو تھا وہ گرجا گھر کا دروازہ باہر سے بند کر کے لاک کر کے چلا گیا۔ حضرت ممدوح کو کام پر لگا دیا، اور اب یہ کہ اپنے قافلے سے بچھڑ چکے تھے، وہ تو اپنی منزل کی طرف چلے گئے، لیکن اب یہ پادری کے ہاتھ چڑھ گئے اور انہوں نے ان کو کام پر لگا دیا۔ اب ایک ایسا مجبور تنگ دست شخص کہ جو ایک تو پرائے دیس میں ہو اور دوسرا یہ کہ اپنے قافلے والوں سے، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ چکا ہو، اور اس کو کسی کمرے وغیرہ میں بند کر کے اسے کوئی کام ذمے لگا دیا جائے، اب وہ انسان کیسا فیل کرے گا اس چیز کے بارے میں۔ تو بہرحال پادری نے غلطی کی تھی کہ جس کی اسے سزا ملنی تھی۔ حضرت ممدوح کہتے ہیں کہ وہ گرجا کو باہر سے تالا لگا کر چلا گیا، اور دوپہر کو جب واپس آیا تو آ کر اس نے دیکھا، دروازہ کھولا، اندر آیا کہ میں نے کوئی کام وغیرہ بھی کیا ہے یا نہیں۔ آ کر جب اس نے دیکھا پادری نے کہ میں ویسے کا ویسے ہی ہوں جیسے مجھے وہ بند کر کے چھوڑ کے گیا تھا، کہ میں نے کوئی بھی کام نہیں کیا۔
اب پادری کو اس چیز پر غصہ آیا، اس نے میرے سر میں ایک گھونسا مارا۔ حضرت ممدوح کہتے ہیں کہ میرے پاس پھاوڑا تھا تو میں نے پھاوڑا اٹھایا اور یہ کہ اس کے سر پر دے مارا، جس کی وجہ سے وہ گرا اور اس کا بیجا نکل آیا سر سے باہر۔ تو ایک مجبور شخص کے ساتھ جب آپ ایسا کریں گے تو وہ بھی تو بدلے میں کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گا جس کی وجہ سے پھر اگلے بندے کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور یہ کہ تنگ دست شخص کو انسان مجبور نہ کرے کسی بھی کام کے لیے، تو بر وقت نہیں تو بعد میں صحیح کہ کسی نہ کسی وقت میں وہ انسان اپنا بدلہ ضرور لیتا ہے مجبور کرنے والے کو۔ اور یہ کہ اس سے کسی نہ کسی وقت میں انسان جب خود مختار ہو جاتا ہے، تھوڑی بہت طاقت انسان کو مل جاتی ہے، تو انسان اپنا بدلہ لینے میں، انتقام لینے میں پھر دیر نہیں کرتا۔ تو حضرت ممدوح نے بھی ایسا ہی کیا کہ پادری نے آ کر یہ سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ ایک تو مجبور انسان کو کمرے کے اندر، گرجا کے اندر بند کیا اور اس کو مٹی کھود کر دوسری جگہ پر ڈالنے کا حکم دیا۔ جب وہ کام حضرت ممدوح نے نہیں کیا تو بدلے میں کیا ہوا کہ ان کے منہ پر گھونسا مارا، تو حضرت ممدوح کے پاس اسی کا دیا ہوا پھاوڑا پڑا تھا، تو جس کی وجہ سے کیا کہ وہ پادری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا، آخرت کے سفر پر نکل گیا۔ تو اب غلطی اس کی اپنی تھی کہ جس کی اسے سزا بھگتنی پڑی پادری کو۔ اور حضرت ممدوح کہتے ہیں کہ میں وہاں سے پادری کے مرنے کے بعد نکلا اور دن بھر چلتا رہا، سارا دن چلتا رہا اور رات کو بھی چلتا رہا میں، اور دوسرے دن صبح ایک گرجے کے سامنے پہنچا تو وہاں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے میں اس کے سائے میں بیٹھ گیا۔ اور یہ شخص اس گرجے میں سے باہر نکلا اور مجھ سے پوچھنے لگا، سوال جواب کرنے لگا کہ بھئی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے اس پوچھنے والے شخص کو بتا دیا کہ اس طریقے سے میں وہاں سے آیا ہوں اور اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا ہوں، تو اب میں کیا کروں؟ تو اب وہ گرجا سے نکلنے والا جو انسان تھا اس نے میرے سے پوچھا، میں نے اس کو بتایا حضرت ممدوح کہہ رہے ہیں، تو یہ کہ پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا، گھر سے کھانا اور پانی وغیرہ لایا اور لا کر مجھے دیا، میں نے کھایا پیا وہ، اور مجھے سر سے لے کر پاؤں تک خوب غور سے دیکھا، دھیان سے دیکھا، اور پھر اس شخص نے مجھ سے کہا کہ تمام اہل کتاب جانتے ہیں کہ سابقہ کتب جتنی بھی ہیں ان سب کا عالم مجھ سے کوئی بڑا عالم اس روئے زمین کے اوپر نہیں ہے، سب سے بڑا عالم میں ہی اس روئے زمین کے اوپر ہوں، سابقہ جتنی بھی کتب ہیں ان کا، اور یہ تمام کے تمام اہل کتاب وہ جانتے ہیں میرے بارے میں۔ تو اس پادری نے کہا کہ میں اس وقت یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجھے وہ شخص معلوم ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اس گرجا سے نکالیں گے اور ہمارے اس شہر پر جو قابض ہوگا وہ آپ ہی مجھے معلوم ہوتے ہیں۔ اس پادری نے کہا، میں نے کہا اے شخص، نہ جانے تیرا خیال کہاں چلا گیا، تو کہاں کھو گیا یا کس قسم کی باتیں کرنے لگا ہے؟ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرا نام عمر بن خطاب ہے۔ تو پادری کہنے لگا کہ اللہ کی قسم آپ ہی وہ شخص ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی تردد یا کوئی شک کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جو اس گرجے پر قبضہ کریں گے، تو آپ کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پادری نے کہا کہ لہٰذا آپ مجھے ایک تحریر لکھ دیجئے، واگزار کر دیجئے، یہ گرجا جو ہے یہ میرے نام کر دیجئے آپ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پادری تو نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، اس کے مسخرہ پن کر کے اس کو جو ہے وہ ضائع نہ کر، لیکن وہ مجھے مجبور کرتا رہا کہ میں ایک تحریر لکھوں اور اس پر مہر کر دوں اور گرجا جو ہے اس پادری کے نام کر دوں، مگر پادری نے مجبور کیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تحریر لکھ دی اور اس میں مہر بھی کر دی
اور گرجا جو ہے وہ اس پادری کے نام کر دیا، اور آج یہ اسی تحریر کو لے کر میرے پاس آیا کہ وہ گرجا آپ میرے حوالے کر دیجئے، کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا آپ اسے پورا کیجئے۔ تحریر کے اندر یہی کچھ تھا، اور اس تحریر کا جواب یہی دیا کہ تحریر کے اندر یہی چیزیں لکھی ہوئی تھیں کہ جو پادری سے بات ہوئی کہ یہ پادری نے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا اس چیز پر کہ آپ اس کا مجھے گرجے کا مالک بنا دیں، میرے لیے تحریر لکھ دیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر بھی لکھی، مہر بھی کی، اور پھر وہی تحریر لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا